کیا مذاکرات واقعی ختم ہو چکے ہیں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے بیچ میں، یا پس پردہ کچھ معاملہ فہمی ابھی بھی جاری ہے؟ لیکن مذاکرات تو نہ کبھی شروع ہوئے تھے، ختم تو کیا ان کی بات کرنی ہے۔ پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کچھ نہیں ہے، پس پردہ جو باتیں چل رہی تھیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ ہم تو ہمیشہ کہہ رہے تھے جی کھانا کہیں اور پک رہا ہے، اس میز پہ سرو ہو جائے گا اور یہ لوگ کریڈٹ لے لیں گے۔ کلیئرلی وہ نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی، 4 سے 5 ملاقاتیں ہوئیں، پھر گنڈا پور صاحب کی تو بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، اور کلیئرلی ان میں وہ ریزلٹس نہیں ملے، ابھی تک تو کم از کم نہیں ملے، اور وہ ایک نیچرل۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو مذاکرات جو پوسٹ پون ہوئے نا، اس میں سب سے بڑا انفلوئنس پی ٹی آئی یو ایس کا ہے، اور وہاں سے بھی یہ بڑی اسٹرانگ ایڈوائس آئی تھی کہ دیکھیے اگر آپ مذاکرات کریں گے تو ایک بزنس لگتا ہے کہ جیسے کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہم نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے ظلم و جبر کا، میسیکرز کا اور سارا، تو یہ دونوں چیزیں کٹھی بنتی نہیں ہیں۔ اور یہاں بھی کیونکہ فرینکلی ان مذاکرات میں خود کو تو کوئی نہ، حالانکہ عمران خان صاحب بھی ان کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے، وہ تو ایک حجت تمام ہو رہی تھی، باقی چیزیں جو ہو رہی تھیں، تو وہ جب نہیں ہوئی تو اب تو مذاکرات آن رکھنا صرف نقصان ہی تھا پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی، فرینکلی کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور جو اگر ایک چیز پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی فورن کوئی انوالومنٹ ہو، کچھ ہو، تو اس کا بھی بیڑا گرک ہوتا ہے۔ سو آئی تھنک آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ، یہ پولیٹیکلی یہی آپشن تھا کہ آن اے ہائی نوٹ مذاکرات ناکام ہونے کے بجائے آپ ان کو ڈسکنٹینیو کر دیں آن سم میٹر آف پرنسپل کہہ کے، اور اٹ میکس پولیٹیکل سینس۔ ٹھیک، مالک صاحب کیا یہی ایک واحد مانگ ہے جناب خان صاحب سے کہ اگر وہ خاموشی اور احتیاط کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اور کیا واقعتاً ٹرمپ انتظامیہ کا اثر ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے حق میں صورتحال بن جائے پاکستان میں؟ لیکن اثر تو جب بھی امریکہ بہادر بولتا ہے تو اثر تو ہوتا ہے۔ میاں صاحب نہیں نکلے تھے، بل کلنٹن کے نے نکلوا دیا تھا نا ان کو، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر حالات میں کوئی نرمی کا ارادہ ہوتا کسی کا، تو نہ یہ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاس ہوتا، نہ پیکا پاس ہوتا۔ ان چیزوں کو یہ ویکیوم میں نہیں ہو رہا، یہ ایک پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور یہ ماحول جڑا ہوا ہے اوور آل ماحول سے۔ اگر کل کو چیزیں نرم ہونی ہوتی، رویوں میں لچک ہوتی، تو ظاہر ہے ان کو پھر پی ٹی آئی کو یا دوسرے بیانیے کو خاموش کرانے کے لیے اتنی ایک ڈیجیٹل خاموشی کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا بھی خیال ہے کہ نظر آتا ہے کہ اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اور سختی ہوگی اور چیزیں بڑھیں گی، اور اس کے لیے پہلے سے بندوبست کر لو کہ نہ کوئی بول سکے، نہ کوئی چھین سکے، نہ کوئی کھانسی کرے، اور خاموشی سے بیٹھ جائے پورا پاکستان۔ اور چاہے آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کا نام دے دیں، آپ اس کو اداروں کا تحفظ، نظریہ پاکستان کی بات کا نام دے دیں، سب کچھ، لیکن بیسکلی اتنی خاموشی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے نا کہ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی شور بہت ہے، آگے بڑھے گا۔ تو آگے کیوں بڑھے گا؟ اگر آپ نے حالات ٹھیک کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر آپ حالات نارمل سی لاتے ہیں پالیٹکس میں، تو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے ایکسٹریم بےہودہ قوانین لانے کے۔ سو میں تو ان قوانین کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ایکٹ پاس ہونا دونوں بذات خود اس بات کی بڑا کلیئر پروف ہے کہ اور سختیاں بڑھیں گی، اور ایکسپیکٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ کہ اور بک ہوگی ٹیلی ویژنس پہ، ڈیجیٹل اسپیس میں، تو ابھی سے اس کا بندوبست کر لیں، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ آپ اپنی بندوق کب لوڈ کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی فکر ہو یا آپ کو بالکل سکون آیا ہو۔ ویری ٹرو۔ لیکن مالک صاحب جہاں آپ اور عاصمہ صاحبہ فیک نیوز کی بات بھی کر رہے ہیں اور ان قوانین کی قدغنوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی محسن نقوی صاحب امریکہ تشریف لے گئے، وہ ایک تقریب میں چلے گئے جو چائنا مخالف سسٹم پر مبنی تقریب تھی۔ وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ وہ غلطی سے اس تقریب میں چلے گئے، نقوی صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو ایسی کسی تقریب میں گیا ہی نہیں ہوں۔ تو کیا یہاں پہ قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیا یہ قوانین یہاں یہ ڈیٹرمن نہیں کریں گے کہ فیک نیوز کون پھیلا رہا ہے، یا صرف فیک نیوز وہی ہے جو حکومت مخالف ہو یا پرو پی ٹی آئی ہو؟ آئی تھنک آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے، جو چیز گورنمنٹ کو نہیں پسند وہ فیک نیوز ہے، جو اپوزیشن کے حق میں جائے وہ فیک نیوز ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ پروپیگنڈسٹ کو نہ رگڑیں، کوئی نہیں کہتا آپ جھوٹ بالکل رگڑیں، جھوٹ کو روکنے کے نام پہ سچ کو تو نہ دبائیں نا۔ ایک اب جو ڈیجیٹل والا رائٹس آیا ہے، یہ آپ کو دیکھیے انہوں نے کرمنلائز کر دیا، دنیا میں ہوتا ہے آپ کو فائنز لگتے ہیں، اگر آپ فائنز نہ دیں چلے پھر تو آپ کا جیل میں جانا سمجھ آتا ہے۔
جو قوانین بنائے ہیں, جو اس کی اپیلز کے اندر سے ہائی کورٹس کو نکال دیا ہے, جو ہر چیز جا کے اب ان کے ہینڈ پک آئینی بینچ میں رکے گی. کل کو جامی اگر آپ اندر ہوں گے نا لیٹ سے کسی ایشو کے اندر, تو آپ نے بھی اپنا فریڈم آف اسپیچ کی بات کرنی ہے, تو وہ کس کے بینچ میں جائے گا؟ وہ جائے گا اس آئینی بینچ کے پاس. یہ آئینی بینچ خود ایک بڑی حد تک آئین کے ساتھ ایک مذاق ہے. سو ہر چیز جو کہتے ہیں نا اسٹیک ہوگی ود the deck is stacked. مالک صاحب آپ آئین کی توہین کر رہے ہیں, عدالت کی توہین کر رہے ہیں مبینہ طور پر. نہیں, آئین کی توہین میرا خیال ہے ہماری جوڈیشری کر رہی ہے, ہم نہیں کر رہے. آئین کی وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ٹرائل کے اندر ہم نہیں ہیں, اس وقت جوڈیشری از ان دا ٹرائل, از ان دا ڈاک. سیدھی سی بات ہے, یہ سارا جو لاز آئے ہیں یہ جھوٹ کو روکنے کے لیے نہیں ہے, یہ سوچ کو روکنے کے لیے, یہ سچ کو روکنے کے لیے. جھوٹ تو آپ کو ایکسکیوز مل گیا, آپ اس کو یوز کر کے جو مرضی کرتے ہیں. بڑا سمپل طریقہ تھا, بہت طریقے تھے اور بتائے گئے تھے ہماری طرف سے, ان کو پورے ڈاکومنٹس بنا کے دیے گئے تھے کہ کس طرح آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی دنیا میں پہلی جگہ نہیں ہو رہا, بہت جگہ پہ دنیا میں ہو رہا ہے, قوانین بن رہے ہیں, لیکن اوور سائٹ ہے. انہوں نے ہر قسم کی اوور سائٹ ختم کر دی ہے. جو ٹریبیونلز ہیں وہ ان کے ہینڈ پکڈ, جو کمیشنز ہیں ان کے ہینڈ پکڈ, جو قانون ہے ان کی مرضی کا. آپ کسی کو پوچھ نہیں سکتے اگر کوئی آپ کے ساتھ ابیوز کرے. کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. قتل والے کے پاس تین اپیلیں ہیں, یہاں قتل اور یہاں پہ آپ پوسٹ کر دیں تو آپ کی اپیلیں لے لی گئی ہیں. یہ تو مذاق بنا دیا انہوں نے. بالکل ٹھیک.